السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مناقب العشرہ رضی اللہ عنہم۔ یہ صفحہ نمبر 565 ہے اور عشرہ مبشرہ کے فضائل و مناقب کا باب ہے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 نفوس قدسیہ ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جنت کی خوشخبری پانے والوں میں صرف یہی 10 حضرات نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی حضرات ہیں، لیکن چونکہ انہیں حضور نے ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی تھی اس لیے یہ حضرات عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے نام ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 10 حضرات ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کو ایک ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس باب میں انہی حضرات کے فضائل و مناقب سے متعلق احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ الفصل الاول عن عمر قال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ما احد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم راض۔ کوئی شخص اس امر یعنی امر خلافت کا اس جماعت سے زیادہ حقدار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور ان سے راضی تھے۔ فسمى علیًا وعثمان، پھر انہوں نے نام لیا حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، حضرت سعد کا، حضرت عبد الرحمن کا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 نام ذکر فرمائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں خود حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں جو اپنے وصال کے قریب ذکر کر رہے ہیں تو اپنا نام نہیں لیا، اور ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرح سے 8 ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا نام نہیں لیا کہ اس وقت تک ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت سعید ابن زید کا نام نہیں لیا اس لیے کہ حضرت سعید ابن زید یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بہنوئی تھے، تو قرابت کی بنیاد پر ان کا نام بھی نہیں لیا، اور صرف 6 حضرات کا نام لیا کہ امر خلافت کے حقدار یہ حضرات ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ان سے راضی تھے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔
وعن قیس ابن ابی حازم قال، اور حضرت قیس ابن ابی حازم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رأیت یدا طلحۃ شلاء وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ سوکھا ہوا یعنی خشک دیکھا، جس ہاتھ کے ذریعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی احد کے روز، یعنی اپنے ہاتھ کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا، تو اس پر اتنے زخم آئے کہ اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ خشک ہو گیا، یعنی اب وہ کام کے قابل نہیں رہا۔ رواہ البخاری، اسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأتینی بخبر القوم یوم الاحزاب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احزاب کے روز ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے پاس قوم کی خبر لائے، یعنی وہ تمام جماعتوں کی طرف جائے جو دشمنان اسلام مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لے اور خبر مجھ تک پہنچائے۔ قال زبیر انا، حضرت زبیر نے عرض کیا کہ میں خبر قوم کی لاؤں گا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا لکل نبی حواری و حواری الزبیر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ہر نبی کے لیے مخلص مددگار ہوتے ہیں اور میرا مخلص مددگار زبیر ہے، یعنی جس طرح سے ہر نبی کے لیے کوئی مخلص اور مددگار ہوتا ہے، اسی طرح سے میرے لیے مخلص مددگار یہ زبیر ہیں کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے قوم کی خبر لانے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام کے درمیان جانا، ان کے قریب سے گزرنا، ان کے حالات کا جائزہ لینا، پھر خبر پہنچانا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنا حواری قرار دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن الزبیر قال، اور حضرت زبیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأتی بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو بنو قریظہ کے پاس جائے اور ان کی خبر میرے پاس لائے۔ بنو قریظہ یہود کی ایک جماعت ہے جو مدینہ کے قریب بسنے والی جماعت تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کے پاس جائے، حالات کا جائزہ لے اور ان کی خبر مجھ تک پہنچائے۔ فانطلقت، تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں گیا۔ فلما رجعت، تو جب میں حالات کا جائزہ لے کر کے ان کی خبر نبی کریم، ان کی خبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ متفق علیہ،
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امتی سب اپنے ماں باپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو حضرت زبیر پر قربان کرتے ہیں۔ یعنی ارشاد فرمایا فداک ابی و امی، یعنی زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان، یعنی انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس طرح سے ارشاد فرمایا فداک ابی و امی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد الا لسعد بن مالک۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ کسی کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا ہو سوائے سعد ابن مالک کے۔ یہ مالک کی کنیت ہے ابو وقاص، تو کہہ سکتے ہیں کہ سوائے سعد ابن ابی وقاص کے یا سعد ابن مالک کے۔ فإنی سمعتہ یقول، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احد کے روز فرماتے سنا یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتے جاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یہ موقع تھا جس کے بارے میں حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے ماں باپ کو جمع کر کے اس طرح ارشاد فرمایا یا سعد ارم فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اب بظاہر اس حدیث میں اور اس سے پہلی والی حدیث جس میں حضرت زبیر کے لیے حضور نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، ان دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ غور کریں تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ یہ اپنے سماعت کی بات کرتے ہیں کہ میں نے سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو ان کا نہ سننا سرکار کے ارشاد فرمانے کے منافی تو نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے لیے بھی اپنے ماں باپ کو جمع کر کے فداک ابی و امی فرمایا اور اسے حضرت علی نے نہیں سنا۔ وعن سعد بن ابی وقاص، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا انی لأول العرب رما بسہم فی سبیل اللہ، میں عرب میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ یہ سن 1 ہجری کا واقعہ تھا کہ ابو سفیان ابن حرب اور دیگر مشرکین سے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی تھی۔ مقابلہ تو نہیں ہوا، لیکن اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دشمنوں کی طرف ایک تیر چلایا تھا۔ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عرب میں میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کے راستے میں اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سحرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ المدینۃ لیلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شب
کسی غزوے سے مدینہ واپس ہونے کے وقت بیدار ہوئے، یعنی سرکار کسی غزوے سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو رات میں بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا لیت رجلا صالحا یحرسنی، کاش کوئی صالح مرد میری نگرانی کرتا، میری پہرے داری کرتا۔ اذ سمعنا صوتا سلاح، یعنی حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک ہم نے ہتھیار کی آواز سنی۔ فقال من ھذا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کون؟ قال انا سعد، تو ہتھیار والے شخص نے کہا کہ میں سعد ہوں۔ قال ما جاء بک، حضور نے ارشاد فرمایا کیا چیز تمہیں اس وقت یہاں لے آئی ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا وقع فی نفسی خوف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف واقع ہوا تو میں حضور کا پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ فدعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، ثم نام، پھر آپ سو گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ یہ خیال آپ کے دل میں اس وقت آیا تھا جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے سناٹے میں دشمن حملہ کر کے تکلیف پہنچائیں، اس لیے خیال آیا کہ اگر کوئی پہرا دیتا تو اچھا ہوتا۔ جیسے آپ کے دل میں خیال آیا ویسے گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے دل میں یہ بات ڈال دی اور وہ ہتھیار لے کر کے آپ کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہو گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ واللہ یعصمک من الناس، پھر اس کے بعد سے کسی کے پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور نہ ہی آپ نے کسی کو اس کام کے لیے رکھا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن ابی ملیکہ قال، اور ابن ابو ملیکہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمعت عائشہ، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا، اس حال میں کہ ان سے پوچھا گیا من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے خلیفہ بناتے اگر خلیفہ بناتے؟ قالت ابو بکر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر ہیں، یعنی اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو ابو بکر کو خلیفہ بناتے۔ فقیل ثم من بعد ابی بکر، پھر پوچھا گیا کہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ قالت عمر، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر کو بناتے۔ قیل من بعد عمر، حضرت عمر کے بعد کسی کو خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟ قالت ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح کو خلیفہ بناتے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ تو اس میں گویا 3 نفوس قدسیہ کے فضائل کا بیان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان علی حرائن ہوا و ابو بکر و عمر و عثمان
وعلی وطلحة والزبیر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرا پہاڑی پر تھے اور ان کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ فتحرکت الصخرہ، تو چٹان نے حرکت کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہدا فما علیک الا نبی، سے ٹھہر جا، پرسکون ہو جا، کیونکہ تیرے اوپر نہیں ہے مگر نبی یا صدیق یا شہید۔ وزادہ بعضهم وسعد بن ابی وقاص، اور بعض نے سعد بن ابی وقاص کا اضافہ کیا ہے اور حضرت علی کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی گویا بعض روایتوں میں حضرت علی کا ذکر نہیں ہے اور سعد بن ابی وقاص کا ذکر ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے بہت پہلے یہ خبر دے دی کہ یہ حضرات شہید ہوں گے۔ تو ظاہر ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت علی کے بارے میں بھی مشہور یہی ہے کہ شہید کیے گئے۔ حضرت زبیر کو وادی سبا میں قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح سے حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں خبر دی تھی کہ یہ شہید ہیں، تو سب شہید ہوئے۔ تو چٹان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور باقی کے بارے میں فرمایا کہ شہید ہیں، تو سب جو جن کا نام لیا گیا وہ سب شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ باب مناقب العشرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پہلی فصل ختم ہوئی۔ اب کل انشاءاللہ آپ دوسری فصل سماعت کریں گے۔ آج کا سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔